كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 23 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 28 تک آپ نے کے سامنے پڑھا ہے. ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ جنت کے اندر رہائش عطا فرمائی. جنت کی جو نعمتیں انہیں اختیار کرنے کی طرف حکم دیا اور ان کی آزمائش کے لیے انہیں ایک درخت سے روک دیا گیا. شیطان نے اس حوالے سے انہیں وسوسہ دیا کہ وہ کسی طرح اپنے رب کی آزمائش پہ پورا نہ اترا اور یہاں تک کہ جو اللہ کی تقدیر تھی وہ پوری ہوئی. شیطان نے انہیں وسوسہ دینے میں وہ کامیاب ہو گیا اور ان سے وہ لغزش سرزد ہو گئی. اب انہوں نے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کی. اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اب تم یہاں سے اترو. اهبطوا من الجبل یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں ارض پہاڑ سے اترنے کے لیے. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے جنت کو دنیا میں نہیں رکھا ہے. ہمارے ہاں منکرین حدیث کے ملحدین کے بعض ٹولے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جنت اصل میں خوشحال زندگی کا نام ہے اور جہنم جو ہے وہ ایک بدحال زندگی کا نام ہے. ایسا نہیں ہے. تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے, بس صرف ایک اشارہ ہے, تو وہ میں آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جنت آسمانوں پر ایک ٹھکانہ ہے کہ جہاں سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ابلیس کو دنیا کے اندر اتارا. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو, یہاں سے اترو تم آپس میں اب ایک دوسرے کے دشمن. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کتنی
حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. کیا اللہ رب العزت ہمیں کسی کی دشمنی کے لیے اکسا سکتا ہے؟ سوچیں ذرا اس بات کہ یہ کیا نکتہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی ابلیس والے اور آدم والے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ابلیس والے لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور جو مسلمان جنات ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اور جو شیاطین مطلب فاسق قسم کے، فاجر قسم کے، بدعتی و کافر قسم کے، بد عمل قسم کے، خبیث قسم کے جو شیاطین ہیں، جو ابلیس کے پیروکار ہیں، جیسے کہ ہم پڑھیں گے آگے آیت میں اشارہ آ رہا ہے اس کو. تو فرمایا کہ تم اور وہ ایک دوسرے کے دشمن. اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، یہ ایک شناخت تھی کہ جو اللہ رب العزت نے یعنی کہ دکھائی ہے، یہ ایک شناخت بتائی ہے ان کے درمیان میں کہ یہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو. یہ ہے حقیقی دشمنی. انسان اور شیاطین کی، انسان اور ابلیس کی حقیقی دشمنی کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا. گویا کہ جب ابلیس کا ذکر آئے ہم میں نفرت بھر آنی چاہیے. دیکھیں آپ سمجھیں، آپ نے قوم پرستوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے نسل پرستوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے فرقہ پرستوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے مذہب پرستوں کو دیکھا ہوگا. ان کے مخالفین کا جب ذکر آتا ہے ان کے چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ وہ اگر مسکرا رہے ہوں تو ان کی مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں، خوشگوار موڈ میں ہوں تو ناگواری چہرے پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، نرمی سے بات کر رہے ہوں تو تھوڑا کرخت لہجے میں بات کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ان کے اندر کی اپنے مخالف کو اپنا دشمن جانتے ہوئے اس کے تعصب کے اندر جو رویہ آتا ہے، یہ اس کی علامات ہیں. کیا ابلیس کا ذکر سن کے یا ابلیس کا ذکر ہوتے ہوئے یا ہم ابلیس کی بات کرتے ہوئے ہمیں اس قسم کی نفرت دل میں آتی ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کی وجہ ہے ابلیس نے ماحول ایسا بنایا. انسان کا حقیقی دشمن تھا ہی نہیں. یہ تو ایک باپ کی اولاد ہے. انسان ایک دوسرے کا دشمن تھا ہی نہیں. یہ تو ایک ہی دین، ان الدین عند اللہ الاسلام پر تھے. اسلام ایک دوسرے کا دشمن ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا، پھر تم میں قوم قبیلے بنائے شناخت کے لیے. شناخت کے لیے اللہ نے رنگوں میں فرق کر دیا. مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال لے لیجئے کہ میرے جیسے چہرے کے فرض کریں کہ 10,000 افراد ہوتے جن کے یعنی کہ بال داڑھی کی رنگت بھی میرے بال داڑھی جیسی ہوتی، چہرے کی رنگت بھی میرے جیسی ہوتی، قد کاٹ بھی میرے جیسا ہوتا، تو آپ کیسے شناخت کرتے کہ وہ آدمی جو مرزا کی ٹانگ ہاتھ پیر توڑنے میں لگا رہتا وہ یہ ہے؟ یہ کیسے پہچان کرتے؟ کر سکتے تھے؟ نہیں. تو اللہ رب العزت نے شناخت کے لیے، پہچان کے لیے رنگوں کا فرق کیا تھا، ناک نقش کا فرق کیا تھا، قد کاٹ کا فرق کیا تھا. یہ رنگ و نسل یا فرقہ واریت قوم پرستی کے لیے نہیں کیا گیا تھا. لیکن ابلیس نے پہلے دن سے ماحول اس طرح بنایا کہ حقیقی دشمنی کو انسان فراموش کر جائے، بھول جائے، ابلیس کو اپنا دوست بنا لے، سمجھے کہ ابلیس اس کا دوست ہے. حالانکہ ابلیس اپنی دشمنی پوری نبھاتا ہے. دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے نا، لیکن ابلیس کی خیر خواہی اصل میں انتہا درجے کا شر ہوتا ہے. انتہا درجے کا شر. دیکھو نا، ہم نے پڑھا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، پڑھا تھا نا ہم نے پچھلے درس میں تفصیل سے. قسم کھا گیا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. تو وہ پہلے دن سے حقیقی دشمنی کو انسان سے بھلائے بیٹھا ہوا.
اور انسانوں کے دماغ میں انسانوں کے لیے دشمنیاں ڈالتا ہے، کبھی نسل پرستی کی بنیاد پہ، کبھی قوم پرستی کی بنیاد پہ، کبھی رنگوں کی بنیاد پہ، اور کبھی فرقہ واریت اور مذہب پرستی کی بنیاد پہ۔ ایک چیز ہوتی ہے لکم دینکم ولی دین، کہ آپ اپنے طور طریقے پر سامنے والے سے سمجھوتا نہیں کرتے، یہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے کہ آپ تعصب میں اندھے ہو کر حق بات کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں، یہ دو علیحدہ بات ہے۔ اور ابلیس اسی کی طرف لے کے جاتا ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے حق کی راہ پر نہ چلیں، اور یاد رکھیں کہ کثرت سے گناہ ایسے ہیں جو تعصب و تنگ نظری کی وجہ سے وہ آدمی کرتا ہے، کثرت سے ایسے گناہ۔ اچھا فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، زمین میں اب تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے زمین ہی انسانوں کے ٹھکانے کے طور پر پیدا کی گئی ہے، بنائی گئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر انسان کوشش کرے، محنت کرے، اور کائنات میں غور و فکر کرے، سفر کرے، کائنات میں سفر کرے، ہو سکتا ہے وہ بہت ساری چیزیں پالے، لیکن فی الوقت جو قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے لیے جو ٹھکانہ ہے نا، انسانوں کی بود و باش کے لیے، بہبود کے لیے، فلاح کے لیے اگر کوئی جگہ ہے تو وہ زمین ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اس کا جو سامان ہے وہ ایک مدت تک کا ہوگا، اس کا ایک سامان ایک مدت تک کا ہوگا، مطلب آپ کی یا زمین کی عمر، آپ کی یا زمین کی عمر دونوں کی طے ہے۔ مثال ہے میں 60 سال جیا تو میں نے زمین کے اس سامان سے 60 سال فائدہ حاصل کر لیا، اور زمین 6 کروڑ سال تک زندہ رہی اور اس کے بعد زمین تباہ کر دی گئی، تو زمین کا معاملہ ایک مدت تک کا تھا، ختم ہو گیا۔ زمین پہ موجود ہر ذی روح جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے، کچھ بھی کر لیجئے، کتنا بھی جھٹلا لیجئے، آپ خاتمے کو نہیں جھٹلا سکتے۔ مطلب آپ میں اگر یہ کہیں کسی بھی طرح نہیں کوئی قیامت نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ کوئی قیامت نہیں، لیکن زمین کا آخری کار اختتام ہے، اور اس پہ موجود ہر مخلوق کا ختم تو ہونا ہے۔ آپ قیامت کو تسلیم کریں نہ کریں وہ ایک بحث علیحدہ ہے، لیکن ہمیشہ یہ سیارہ رہے گا یا ہمیشہ آپ اس پہ رہتے رہیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور اسی سے ہم ابتدائی درسوں میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آپ دیکھیں جو زمین کے اندر آدم علیہ السلام کی ذریت میں پیدا ہوا ہے وہ زمین پہ ایک مقررہ مدت تک رہے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اندازہ کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر ایک روایت لے کے آئے ہیں، عشاء کے وقت کا جو بیان آتا ہے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز جو ہے وہ بہت دیر کر کے پڑھائی، اور اس کی بھی وجوہات ہیں، خیر ابھی اس سے بحث نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب نماز ادا کر لی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھا دی تو آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا اس وقت تمہارے علاوہ کوئی بھی یہ نماز نہیں پڑھ رہا، روئے زمین پہ تمہارے سوا کوئی بھی یہ نماز پڑھنے والا نہیں، یہ فضیلت تم پا گئے۔ اور آج کے بعد جو بھی زندہ ہے، آج کے بعد 1 صدی گزرنے سے پہلے تک مر جائے گا۔ آج جو اس زمین کے سرفیس پہ زندہ ہے 100 سال پورے ہونے تک وہ سب گزر جائیں گے، جو آج زندہ ہے۔ جس کو آگے زندگی ملے گی اس کی مدت آگے، لیکن جو آج زندہ ہے وہ 100 سال تک مر جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے اندر ایک مقام پہ فرماتے ہیں اس حدیث کو نقل کر کے کہ جو لوگ خضر علیہ السلام کی دائمی حیات کے قائل ہیں ان کا اس حدیث میں رد ہے، کیونکہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے جیسے کہ صوفیوں کا عقیدہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح ثابت شدہ حدیث سے خضر علیہ السلام کی اس 100 سالوں کے درمیان میں انتقال ہو جانا طے ہے کہ وہ بھی باقی رہے
نہیں، اس زمین پر کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، چاہے کتنا بھی بزرگ سے بزرگ ترین شخصیت ہو۔ فرمایا وہ متاع الی حین، اور اسی سے ہمیں یہ بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے جب اس کے لیے کوشش کی، اس کے سامان کے لیے آپ نے کوشش کی جمع کرنے کی، تو آپ بھول گئے کہ اس سے فائدہ آپ ایک مدت تک حاصل کر سکتے ہیں۔ جمع کر جائیں گے، جمع کیا، مر گئے تو اس سے فائدہ دیکھ لو آپ نہیں اٹھا پائیں گے، کون اٹھائے گا؟ دوسرے۔ آپ نے ساری دوڑ دھوپ اگر اپنی اس دنیاوی حیات کے لیے کی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو کچھ بھی آپ نے اکٹھا کیا تھا مر گئے، یہیں چھوڑ جائیں گے۔ کوئی ثابت ہوئی بات کہ اس کا سامان آپ کے لیے ایک مدت تک کا ہے۔ اب آپ پہ یہ منحصر ہے، آپ آخرت کی تیاری کرتے ہیں یا آپ دنیا کی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو کچھ آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے وہ آخرت میں جمع کروا دیتا ہے۔ صحیح، جو کچھ اللہ کے لیے کیا ہے وہ کل قیامت کے دن پالے گا۔ نیک اعمال جمع ہونے، صدقہ و خیرات جمع ہونے، اللہ کے لیے کی ہوئی کوششیں جمع ہونی ہے۔ دنیا میں جو جمع کیا وہ سب یہیں رہ جائے گا، وہ اصل میں جمع نہیں ہوا ہے، وہ تو آپ نے چھوڑ دیا۔ قال فیہا تحیون، کہا وہاں تم جیو گے۔ میں بھی جو تھوڑی دیر پہلے نقطہ بتا رہا تھا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، زمین جو ہے نا وہ اصل میں انسانوں کی قرارگاہ ہے۔ آگے آیت کا یہ حصہ دیکھو اور واضح کر دیتا ہے، فیہا تحیون، وہیں تم زندہ رہو گے۔ انسان کسی اور سیارے پہ زندہ نہیں رہ سکتا فی الحال تو، نہیں سمجھے؟ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا آخر بات کیا ہے، ہم یہ بات بھی کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارے کالے انگریز اور جعلی سائنٹسٹ المعروف لبرلز، نہیں سمجھے؟ کالے انگریز اور جعلی سائنٹسٹ ہے نا، ہمارے ہاں سائنس کی 2 کتابیں پڑھ کر مذہب کے خلاف بکواس کرنے والے کو سائنٹسٹ سمجھا جاتا ہے، بڑا محقق سمجھا جاتا ہے۔ سنو ذرا بات، غور طلب نکتہ ہے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آیا اسلام نے سائنس کی ترقی و ترویج کے لیے کیا کام کیا ہے؟ دیکھیں آپ سمجھیں، پہلے تو یہ طے کرنا ضروری ہے آپ سائنس کس کو سمجھتے ہیں، نہیں سمجھے؟ سائنس ایک کثیر الرکنی علوم کا مجموعہ ہے، اس کے بہت سارے شعبہ جات۔ اب مثال لے لیجئے اس کی، ایک باٹنسٹ ہے، اس کے لیے ایک ایسٹرونومسٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایک ایسٹرونومسٹ ہے اس کی نظر میں ایک باٹنسٹ کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی اس اعتبار سے حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے شعبے کو بہتر سمجھے گا اور انسانی ترقی کے لیے، علم کی ترقی کے لیے بہت سمجھے گا، اور باٹنسٹ اپنے والے کے لیے سمجھے گا۔ زیادہ میں زیادہ ایک دوسرے کو عزت اس بنیاد پہ تو دے پائیں گے کہ نہیں بھائی اس شعبے میں یہ ماہر ہیں، اس کے بعد وہ اگر اس کے ہی شعبے پہ بات کر لے، جیسے کہ ایک باٹنسٹ ہے، وہ اگر ایسٹرونومسٹ کے اوپر یا ایسٹرونومسٹ باٹنسٹ کے اوپر بات کرے، کچھ الف سے بے بات کر لے، تو وہ کہے گا بس کر دو، تمہارا عنوان نہیں ہے، تمہارا موضوع نہیں ہے، تمہارا خانہ، تمہاری شاخ، تمہارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، بس کر دو۔ ایسی تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو جب یہ بات کہی جائے کہ جی اسلام نے سائنس کی ترقی و ترویج کے لیے کیا کیا ہے، تو پہلے تو آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ سائنس کس کو سمجھتے ہیں، نہیں سمجھے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل وہ بات ہے کہ کوئی کہے کہ فلاں تہذیب نے سائنس کی ترقی کے لیے کیا کام کیا ہے، فلاں تہذیب ایک الگ عنوان ہے، سائنس ایک الگ عنوان ہے۔ اسلام بھی سب سے پہلے تو اپنے اندر ایک تہذیب ہے نا مکمل، اس کا اصل میں انسانوں کو دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق اور امن و سکون والی زندگی گزارنے کا سلیقہ و طریقہ بتانے کے لیے اسلام آیا۔
اس لیے تھوڑی کہ بندر کو خلا میں کیسے بھیجنا ہے، اس لیے تھوڑی اسلام آیا تھا بھائی، کہ بھائی اگر مثال ہے کہ مریخ کے اوپر بندر کو اتار دیں گے تو کیا بندر زندہ بچے گا؟ نہیں بچے گا، تو پھر پہلے بندر پہ تجربہ کریں، پھر انسان کو بھیجیں گے، مرزا کو ڈال کے بھیج دیں گے، کہ بندر تو چلا گیا، دوسری والی مخلوق رہ گئی، سمجھے؟ دوسری والی مخلوق بیپ، نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں فیہا تحیون، اس میں سائنس تھی، تمہاری حیات کہاں ہے؟ اس زمین پر، پانی اس زمین پر، ہوا اس زمین پر، یہ دو چیزیں زندگی کے بنیادی عناصر میں سے ہیں، اور سائنس میں سب سے پہلے زندگی پر بحث ہوتی ہے، سائنس میں سب سے پہلے زندگی پر بحث ہوتی ہے۔ اور سنیں، پانی صرف موجود نہیں ہے، پانی مفید موجود ہے، پانی ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، پر پانی کا انسانی صحت کے مطابق ہونا یہ ایک دیگر بحث، ہوا موجود ہونا یہ ایک دیگر بحث، لیکن ہوا کا انسان کے لیے مفید ہونا یہ ایک دیگر بحث۔ اسی ہوا میں اگر نائٹروجن زیادہ ہو تو انسان کے لیے کسی کام کی نہیں، اور وہی پانی اگر کھارا ہو تو انسان کے لیے کوئی کام کا نہیں۔ اب فرض کریں ہمیں کسی سیارے کے اوپر فرض کر لیتے ہیں پانی مل گیا، لو بھائی اتارو، یہیں جہاز اتارو، یہیں کالونی بنائیں گے، اتارا، چیک کیا، پانی نکلا میٹھا، کمال، کیا نکلا؟ میٹھا پانی، اوہ ہو گیا، کام ہو گیا، چلو بھائی چلو گوبھی اگائیں گے۔ بھائی سب سے پہلے گوبھی اگائیں گے، گوبھی، اچھا جب پانی پی بھی لیا، اب جب گوبھی اگا رہے ہیں تو اگ نہیں رہی ہے، پانی تو میٹھا تھا، لیکن جو منرلز ایک فصل کو چاہیے ہوتے ہیں وہ پانی میں ملے، گوبھی اگانے سے پتہ لگا نا کہ تو اگی نہیں رہی، اس کا مطلب پینے میں میٹھا تو لگا میں، لیکن وہ منرلز سے ہی نہیں، پی لیں گے ہمارے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا نہیں ہے، دیکھو میٹھا بھی ہے لیکن وہ منرلز مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے لیے کسی کام کا، حتیٰ کہ مزے کی بات گردے بھی فلٹر نہیں کرے گا وہ ہمارے، دوسری سب چیزیں چھوڑو۔ کیا ہوا ہے؟ اسی پلانٹ پہ اتر رہے ہیں اور واپس ڈائلیسس کرانے زمین پر آ رہے ہیں، نہیں سمجھے؟ ڈائلیسس کرانے کا آ رہے ہیں۔ فیہا تحیون، اس زمین پر تمہارے لیے حیات، ایسا نہیں ہے کہیں اور نہیں ہے، فی الحال کہاں ہے؟ فی الحال یہ زمین ہے، فی الحال یہ زمین۔ اس سے منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ منطقی نتیجہ یہ نکلا اسے تباہ اور برباد مت کرو۔ منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ اسے تباہ اور برباد نہیں کرو، اس کے ماحول کو خراب نہیں کرو۔ وہ ٹھیک ہے کہ کلائمیٹ چینج ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کچھ یکسر بدل دے گا، کہ اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، لیکن سمجھیں ذرا اس بات کو کہ جانور بھی جب کسی جگہ کو رہتا ہے نا تو اس کو صاف ستھرا رکھتا ہے، نہیں سمجھے؟ اس کو تباہ و برباد کرنے میں اپنا کردار ادا نہ کریں۔ وہ فیہا تموتون، اور یہیں تم مرو گے، یہیں تم، یہی وہ نقطہ ہے جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا نا، کہ فیہا تحیون کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ حیات صرف یہاں ہوگی، صرف یہاں ہوگی، یعنی فی الحال یہاں ہے۔ فیہا تموتون میں بھی یہی ہے، مریں گے کہاں؟ بھائی بہت سارے خلائی سائنسدان خلا میں نہیں مرے ہیں کیا؟ اب بتائیے، بھائی جہاز خلا میں پہنچا کہ فنی خرابی سے پھٹ گیا، سب مر گئے، یا اندر ہی مثال ہے کہ اس کو کوئی ریئیکشن ہوا اس سے مر گیا، یا ہارٹ فیل ہو گیا اس سے مر گیا، برین ہیمریج ہو گیا اس سے مر گیا، ہوتے ہیں خلائی سائنٹسٹ مر جاتے، اب وہ زمین پہ تو نہیں مرا۔ فیہا تموتون کا مطلب یعنی کہ اکثر تمہیں موت کدھر آنی ہے؟ ادھر ہی، ایسا نہیں ہوگا کہیں جا کے بوت و باج اختیار کر لو پھر وہیں مرو، ایسا نہیں ہوگا، اسی زمین پہ مرو گے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے، اسی سے تمہاری کوئی برزخی قبر نہیں ہوگی۔ اور نہیں سمجھے وہ بات کو یا نہیں؟ ہمارے یہاں ہے نا ایک، دیکھیں منکرین حدیث کے اندر بھی نا بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، ان کے بھی بہت عجیب عجیب رنگوں کے جاندار ہیں۔ میں نے اس دن جاندار کی تعریف بتائی تھی نا، بھائی میں جانور تو کہہ نہیں رہا۔ تو سمجھیں ذرا بات کو، وہ کہتے ہیں کہ جی قبر، یہ زمینی قبر کو قبر شریعت نے کہا وہ برزخی قبر ہے جہاں عذاب ہوتا ہے،
ہم ایک بات میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، دیکھیں عذاب قبر پر بحث کرنا بالکل بیکار ہے. سب سے پہلے بحث اس بات پہ کی جائے کہ جس مردے کو دفن کیا گیا وہ عذاب قبر کا مستحق تھا یا نہیں سمجھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جہاز میں پھٹ گیا ہے، پانی میں ڈوب گیا، مچھلیاں کھا گئیں، جنگل میں اس کو درندے چیر پھاڑ کے کھا گئے، اس کو تو قبر ملی ہی نہیں. میں نے 30 پارے میں بہت تفصیل سے اس حوالے سے بتایا تھا، اس کو تو قبر ملی نہیں. تو جب اس کو قبر نہیں ملی تو کون سا عذاب قبر؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسری تمام باتیں پہ چھوڑ دو، پہلے یہ بتاؤ جس کو جانور نے چیر پھاڑ لیا، کہ جس کو مچھلیاں نکل گئیں، نہیں سمجھے کچھ بات؟ وہ عذاب قبر کا مستحق تھا. سب سے پہلے اس کی تو ہمیں دلیل پتہ لگے نا. یہ تو آپ نے غالب عقل لڑائی ہے نا اپنی، یہ تو آپ نے اپنی غالب عقل لڑائی کہ مثال طور پہ کفار میں، مشرکین میں سے بہت سارے لوگ مرتے ہیں، تو کفار و مشرکین کا تقدیر کیا ہے؟ عذاب قبر ہے. تو جب عذاب قبر ہے تو اس صورت کے اندر لازمی سی بات ہے کہ وہ اس کے تو مستحق ہوئے. تو جب قبر نہیں ملے گی تو عذاب کیسے ہوگا؟ یاد رکھیں اس بات کو. حیات ہے نا، میں نے بتایا تھا 30ویں پارے میں، حیات ما فوق العقل ہے. حیات ما فوق العقل ہے، میں نے اس کی سائنٹیفک مثالیں دی تھی. موت ما فوق العقل ہے، میں نے اس کی سائنٹیفک مثالیں دی تھی. قبر کا ملنا یہ بھی ما فوق العقل ہے. جس طرح حیات کو ہم بار بار دیکھتے رہتے ہیں نا تو عادی ہو گئے، اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. موت کو بار بار دیکھ رہے ہیں، عادی ہو گئے، تسلیم کر رہے ہیں. مثال دیتا ہوں کہ اگر آج سے 6 صدیاں پہلے، 7 صدیاں پہلے حرکت قلب بند ہو جانے سے بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، یہ دریافت نہیں ہوا تھا، تو ایک دم سے آدمی یوں ہو کے اور یوں گر کے اور مر گیا، تو لوگ شاید بدعقیدہ قسم کے یہ سمجھتے ہوں گے جنات نے گردن دبا دی. اور نہیں سمجھو کچھ بات کو؟ وجہ موت پتہ لگی؟ وجہ موت پتہ لگی؟ نہیں پتہ لگی. امریکہ نے ویتنام کے اندر جب ہار کی کیفیت بن رہی تھی جن علاقوں میں، تو وہاں پر ایک جراثیمی ہتھیار استعمال کیا جس کو مستقبل میں ہم نے ڈینگی کہنا شروع کیا. اب جب ان لوگوں کو یہ بخار چڑھتا تھا، کیونکہ بخار تو انہوں نے دیکھ رکھا تھا، لیکن جب ان کو یہ بخار چڑھتا تھا اور بخار چڑھنے کے نتیجے میں جسم جو ٹوٹتا تھا، یہاں تک کہ جسم کا ایک ایک پور دکھ رہا ہے، پلکیں تک دکھ رہی ہیں، جل رہی ہیں، ایسا بخار انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اور 4 سے 5 دن میں بندے کا خون سوکھ گیا اور وہ مر گیا. تو انہوں نے اپنے بدعقیدگی کی وجہ سے جنگلات کے ان حصوں کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ یہاں جنات بستے ہیں، اور یوں امریکی فوجوں کو ایک خلاصی مل گئی. سمجھے ذرا بات کو؟ جب تک ہمیں ڈینگی کے بارے میں نہیں پتہ لگا، ہم اس موت کو کیا سمجھ رہے تھے؟ ما فوق العقل. ایسے ہی ہے. حیات جو ہے وہ ما فوق العقل ہے. آپ دیکھیں، غور طلب نقطہ ہے، بارش میں نکلنے والے کیڑوں کو دیکھا ہے کبھی؟ بارش میں نکلنے والے کیڑوں کو دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا نا؟ کہاں سے ہیں؟ کسی جنگل بیابان، کیونکہ ہمارے شہروں میں تو تھے نہیں نا، پہلے سے تھے نہیں تھے نا، پہلی تو یعنی ہم نے سال گزرنے کے بعد دیکھا نا. دیکھا اچھا کہاں سے ہے؟ جنگلات سے. بارش شروع ہوتی، انتظار کر رہے تھے، بارش ہونا شروع، چلو شہر نہانے چلتے ہیں. ایسے نہیں، اس کا مطلب شہر میں پیدا ہوئے. ہاں اسی وقت میں کہ جب حبس ہوا اسی وقت. ہاں تو اس کا مطلب ان کے کوئی ماں باپ پہلے ادھر ہوں گے؟ نہیں، یہ انڈے پہلے سے ادھر ہوں گے. ہاں ہو سکتا ہے. تو کہاں تھے؟ ابھی نکل گئے، فوراً ہی بڑے ہو گئے. ہاں کیسے؟ سمجھے بات کو یا نہیں؟ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ حیات ما فوق العقل ہے، لیکن ہم چونکہ بار بار دیکھتے ہیں تو عادی ہو جاتے. بھائی ایک ماں جس کا اپنا قد 4 فٹ 3 انچ ہے، وہ 2.5 سے 3 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ کا بچہ کیسے پیدا کر رہی ہے؟ جسے اپنا 4.5 فٹ وزن ہے، اور اس کا ویٹ حد مار کے کتنا ہوگا؟ حد مار کے اس کا ویٹ 46 کلو ہوگا، 50 کلو ہوگا. 50 کلو کی عورت 5 پاؤنڈ کا بچہ کیسے پیدا کر رہی ہے؟ عقل تسلیم نہیں کرتی اس بات کو. آپ سمجھیں، اگر آپ سائنس کے طالب علم ہوں گے، آپ کا دماغ گھومے گا اس بات پہ.
یہ کیسے ہو رہا؟ لیکن چونکہ آپ اسے نیچر کہہ دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے، یہی وجہ آپ اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ حیات وہ عقل کے ماورا ہے، موت وہ عقل کے ماورا ہے، تو سوچیں کہ موت حیات عقل کے ماورا ہوگی، قبر وہ ایک دم کیسے عقل میں آ جائے گی؟ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تستر کی فتح یابی میں وہاں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ یعنی کہ جنگ کے نتیجے میں تباہی ہوئی تھی، تو ایک جگہ پر انہیں قبر ملی، اس قبر میں یعنی کہ نچلا حصہ اس کا ضائع ہو گیا تھا قبر کا، تو اندر کا نظر آ رہا تھا، جب جھانک رہے تھے تو اندر جو ہے تر و تازہ پیر، بالکل تر و تازہ لاش، وہ حیران، جبکہ قبر کئی صدیاں پرانی تھی، کئی صدیاں۔ انہوں نے خط لکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس وقت امیر المومنین تھے، خط لکھا کہ حضرت اس طرح کا وہ ہے کہ اب کیا کرنا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جوابی خط بھیجا اس کے اندر آپ نے کہا وہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں۔ اب سوچیں ذرا ایک منٹ کے لیے یہاں رک کر بات، حضرات صحابہ کرام کے جنہوں نے وہ لاش دیکھی 3 4 5 صدیاں پرانی قبر میں سے، بالکل ایسی لاش جو بالکل تر و تازہ ہے، دیکھی، عقل تسلیم کر رہی تھی؟ نہیں کر رہی تھی نا، تبھی تو خط لکھا نا انہوں نے۔ وہ کون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات دیکھ رکھے ہیں، معراج کا واقعہ، قرآن کا نازل ہونا، چاند کے ٹکڑے ہونا، اور کتنے معجزات آپ کے دیکھ رکھے ہیں انہوں نے، ان کو تو ان چیزوں کی عادت ہو جانی چاہیے تھی نا بظاہر، لیکن یہ بھی بات وہی ہے نا کہ ایسا کبھی نہیں دیکھا انہوں نے، کبھی عرب تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ ہوا ہوتا پہلے تو وہ سمجھ جاتے ہیں اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی قبر بند کر، پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو وضاحت کی کہ اللہ کے نبیوں میں سے، وہ اللہ کے نبیوں میں سے کوئی نبی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ یہ عقل میں آتی ہے بات، یہ عقل میں آتی ہے بات؟ بھئی آپ سمجھیں زمین کا اپنا ایک ذاتی ٹیمپریچر ہے جو جسم کو خراب کر دے گا۔ چلو فرض کرو کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اس سے بچا لیا تو زمین کے اندر کے جو کیڑے مکوڑے وہ جسم کو نقصان پہنچائیں گے۔ چلو اگر کسی طریقے سے ان سے بھی جسم بچ گیا تو اوپر سے جو دھوپ پڑتی ہے جو زمین کے درجہ حرارت کو بڑھاتی ہے وہ جسم کو نقصان پہنچائے گا۔ آخر کار جسم کو تحلیل ہونا ہے، ختم ہونا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو زمین کے اوپر حرام کر دیا، وہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قبر کا معاملہ عقل کے ماورا ہے، جس طرح حیات کا ہے، جس طرح موت کا ہے، اسی طرح قبر کا بھی۔ اور اس کے بعد جو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا چاہے تو ہم تو عموماً ایک بات کہا کرتے ہیں، آؤ لڑا لو، آؤ دوڑا لو، تم اپنے دوڑاؤ ہم اپنے دوڑاتے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ عقل تو سب کی ہے نا، عقل اگر آپ کی چلتی ہے تو ہماری بھی چلتی ہے، اللہ کا بڑا کرم۔ تو فرمایا وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی سے تم نکالے جاؤ گے، جس سے ثابت ہوا کوئی اور دوسری قبر نہیں ہوتی، یہی قبر ہے دنیا میں، کوئی برزخی قبریں نہیں بنتی، سب بکواس بات ہے۔ یہی دنیاوی قبر ہے، جزا و سزا، نعمتوں کا اور عذاب کا معاملہ اسی قبر میں ہونا، اور اسی قبر سے اٹھا کر کل قیامت کے دن محشر میں اکٹھا کرنا ہے، وہیں سے فیصلہ ہونا ہے اور وہیں سے جنت اور جہنم پہنچا دینا۔ فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ آدم علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، اور سنو آدم علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، بلکہ نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اہل حجاز کو مخاطب کیا تھا، ہم شروع سے پڑھتے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اہل حجاز کو مخاطب کیا اور انہیں اب ایک ایک کر کے یاد دلانا شروع کرا، ایک ایک کر کے ان کے عقیدے نظریے کو یاد، بیسکس سے، بالکل بنیاد سے ان کو ایک ایک چیز یاد دلانا شروع کیا، ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں یوں نہیں کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العزت یوں نہیں کہہ رہا یا ایھا الکافرون، ایھا المشرکون، ایھا المنافقون، ایھا الناس، نہیں، یا بنی آدم، بڑا نقطہ ہے اس بات کے اندر، اے آدم کے بیٹو،
ہاں بھائی نہیں سمجھے ہو کچھ بات نہیں سمجھے، میں بتاؤں، دیکھو پہلے تو تمہیں قرآن سے مثال دیتا ہوں. جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، مریم جس بات سے گھبرا رہی تھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بغیر باپ کے بچے کی پیدائش کیسے ہو سکتی ہے، نہیں سمجھے، وہی حیات والا معاملہ میں نے بتایا نا، حیاتی عقل کے خلاف. اب مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تو اپنی بستی والوں کی طرف جا، جب اس بچے کے حوالے سے کوئی سوال کرے تو تو نے کوئی جواب نہیں دینا ہے، تو نے بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے. کس کی طرف اشارہ کرنا ہے؟ بچہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. مریم علیہ السلام پہنچی بچے کی طرف اشارہ، وہی انہوں نے بچہ دیکھا گود میں، یہ کیا ہے؟ وہاں انہوں نے ایک مخصوص جملہ بولا، میں نے بتایا تھا سورہ مریم میں، بڑی حیران کن بات ہے یہ. اے ہارون کی بہن، اے تیرا گھرانہ تو بڑا پاک باز ہے، تو یہ کہاں سے لے آئی؟ اور نہیں سمجھو بات کو، انسان کی پہچان اس کی آبا سے ہوتی ہے، انسان کی پہچان اس کے آبا سے ہوتی ہے. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرتے ہیں نا، اس میں ایک نقطہ پوشیدہ ہے، جو بہت سارے نکات میں سے ایک نقطہ پوشیدہ ہے. بحیثیت مسلمان ہماری شناخت ہمارے بزرگوں سے ہوتی ہے نا، نہیں سمجھے. کل کو کوئی کھڑے ہو کے کہتے یہ تھے تمہارے بزرگ، تو تم کیا ہو گئے؟ تمہاری حیثیت اور حقیقت بچے گی کیا؟ اور نہیں سمجھے. اے ہارون کی بہن، پورے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ مقدس گھرانہ کس کا؟ زکریا علیہ السلام کے والد ہارون کا. یہ ہارون موسیٰ کے بھائی نہیں ہے، یہ زکریا علیہ السلام کے والد. اس زمانے میں سب سے مقدس گھرانہ کس کا؟ زکریا علیہ السلام کے والد کا گھرانہ. ایک ایک بچہ بوڑھا اس اہل بیت کا تقدس کا پہاڑ ہے، اپنے اندر ذاتی شناخت ہے. اے ہارون کی بہن، ہارون گویا اس دور کے زین العابدین، نہیں سمجھ. اے ہارون کی بہن، تیرا گھرانہ تو بڑا پاک باز تھا، تو یہ کہاں سے لے آئی؟ سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ یہ ہے نقطہ. ابھی سننا ذرا بات کو. مثال کے طور پر ایک آدمی، وہ جو اللہ نے فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. سنیں ذرا بات کو. میں کہوں اگر آپ سے کہ فلاں آدمی نے آپ کے باپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کی تھی، آپ انتہائی شریف ہو، انتہائی شریف، بے غیرت تو نہیں ہو. انتہائی شریف ہونا ایک علیحدہ بحث ہوتی ہے، بے غیرت ہونا. یعنی کہ مثال کے طور پر آپ سے کسی نے کہا کہ آپ کے والد کو فلاں آدمی جو ہے وہ بے عزت کر چکا ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح. اس کے بعد کہو گے کیا کر سکتے ہیں، میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کیا. یہ آپ کا انتہائی شرافت تھی، میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا. ایسی. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا اس نے میرے والد کو بے عزت کیا، اب آپ اسے عزت دو گے، اس کے ہمیں لاؤ گے. اچھا چھوڑو، جن لوگوں نے ہجرت کی ہندوستان سے پاکستان آئے اور رستے میں ہندوؤں کے مظالم برداشت کرتے ہوا ہے، بہنوں کی عزتیں لٹوا لی، بوڑھے والدین کے کو ذبح ہوتے دیکھا، معصوم بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا، انہی کو اگر کہا جاتا اگر کہ ان بھارتی ہندوؤں سے ہاتھ ملا لو، گلے مل لو، یہ ملتے ہیں؟ یہ ملتے ہیں؟ نہیں. یہ تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، یہ مانتے ہیں. نہیں چلو وہ پہلے جو ہو گیا معاف کر دو، اب تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، یہ یقین کرتے ہیں. نہیں، اب وہ تمہارے لیے ایک دیکھیں نا پلان لائے، وہ ایک بجٹ پیش کر رہے ہیں تمہارے لیے کہ پاکستان کے جو مظلوم مسلمان ہیں، پاکستان نیا نیا بنا ہے،
ابھی انفراسٹرکچر کا معاملہ ہوگا, ابھی دیگر تمام چیزیں ہوں گی, ٹھیک ہے نا, ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, چلو ہم دے رہے ہیں, لیں گے. آپ کہیں گے تم نے ہمیں بے عزت و ذلیل کر کے, ظلم کر کے نکالا ہے, بے عزت کر کے, ذلیل کر کے, ظلم کر کے ہمیں نکالا ہے, ایسا ہی ہے. اچھا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کا فلاں عمل آپ کو جنت سے نکلوا سکتا ہے, کہ آپ جنت میں پہنچ گئے, فلاں عمل کریں گے آپ جنت سے نکل جائیں گے, جنت سے بھی نکال دیے جائیں گے, آپ وہ عمل کریں گے؟ دو ہی صورتوں میں کر سکتے ہیں, یا تو آپ پرلے درجے کے ڈھیٹ ہیں, آپ اپنے کفر میں, آپ اپنے اندر کی نفاق میں, آپ اپنی بے عملی میں انتہا درجے کے ڈھیٹ ہیں, تو پھر تو آپ کر لیں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں ہیں, آپ ایک غیرت مند آدمی ہیں, حیا رکھنے والے آدمی ہیں, آپ کے حیا اور غیرت امٹ آئے گی, اور آپ نہیں بھائی نہیں ایسی. اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹوں, کیا کیا یاد دلایا, یاد دلایا. کس کے بیٹے ہو تم؟ تم عبد الطاغوت نہیں ہو, عبد الشیطان, تم شیطان کے غلام نہیں ہو, تم شیطان کے بندے نہیں ہو, تم آدم کے بیٹے ہو, یاد دلایا. اور آگے تو مزید اللہ رب العزت نے یاد دلایا, موقع ملا پڑھیں گے, نہیں موقع ملا اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ, وہ اس سے بھی زیادہ گہری بات. یا بنی آدم, آدم کے بیٹوں, یا تمہیں یاد آدم کے بیٹوں, کان میں پڑے آدم کے بیٹوں, تو یاد آئے دشمنی, یاد آئے دشمنی, یاد آئے غیرت, یاد آئے انتقام. کس سے؟ ابلیس اور اس کے قبیلے سے. پڑھیں گے ہم, یاد آئے. کیا ہوا بھائی؟ آج بھی آپ دیکھیں غداروں کی, غدار وطنوں کی پہچان و شناخت ہوتی ہے, ناموں میں نام آتے ہیں, تو ایک چیز ان میں کامن ہوتی ہے, وہ یہ کہ اس نے اپنی قوم کے خلاف اپنے دشمن سے ساز باز کیا اور اسے اپنی قوم پہ چڑھا لایا. دنیا میں جب بھی غداروں کے نام لیے جاتے ہیں, مشہور غداروں کے, مشہور ضمیر فروشوں کے, تو جو نام آتے ہیں ان میں عام بات, کامن بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے خلاف اپنے ہی دشمن کو اپنی قوم پہ چڑھوانے کے لیے سہولت کاری کی ہوتی ہے, کسی بھی قسم کی. نہیں سمجھے؟ یا بنی آدم, تو یاد دلایا, یاد دلایا, تم عرب نہیں ہو, تم اجمعی نہیں ہو, کہ تم بھول جاؤ اور شیطان کو چڑھا لاؤ کسی کے اجمعی ہونے پہ یا کسی کے عربی ہونے پہ. تم کالے نہیں ہو, گورے نہیں ہو, کہ تم کالے ہونے کی بنیاد پہ گوروں پہ ہے تو گورا ہے, کالوں کے اوپر ابلیس اور اس کی ذریت کو چڑھا لائے. تم اصلاً یہودی نہیں ہو, عیسائی نہیں ہو. تم یہودی یا عیسائی, کہ کسی کو عیسائی ہونے یا ہندو ہونے کے, یہودی ہونے کے نام پر تم اس پر ابلیس کو چڑھا لاؤ. اور تمہاری سنی شیعہ کی بحث نہیں ہے کہ تم اس نام پہ شیطان کو ان پر چڑھا لاؤ. فرمایا یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹوں, یاد آئے تمہیں کہ تم کون ہو, تم وہ ہو کہ جس کے والد کے پردہ بدن کو اتروایا تھا. اتنی بھی غیرت ہوگی نا آدمی کے دل میں, کانپ جائے گا. یہ اتنا عظیم جملہ ہے, یا بنی آدم, آدم کے بیٹوں, اے آدم کے بیٹوں. ہمارے ماں باپ کے کپڑے اتروا لیے تھے اس نے. کس نے؟ ابلیس. کسی بھی طرح ہمارا خیر خواہ, خیر خواہی تو ایک طرف گو خیر خواہ ہو جاتا ہمارا, ہم کبھی تسلیم کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں, ہم اپنی دشمنی کی انتہا پہ جاتے ہیں کہ اس آدمی نے ہمارے ماں باپ کو ذلیل کروانے کی نعوذ باللہ من ذالک کوشش کی تھی. اللہ ہمیں معاف کر. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, البتہ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے لباس اتارا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس, اے آدم کے بیٹو ہم نے آسمان سے تمہارے لیے لباس اتارا. عربی زبان میں لباس کہتے ہیں ڈھانپنے والی چیز. او بھائی, عربی زبان میں لباس ہے نا, لباس عربی زبان میں کہتے ہیں ڈھانپنے والی چیز.
جو چیز ڈھانپے وہ لباس ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اردو ادب کے اندر لفظ کپڑے نہیں ملے گا، کپڑے نہیں ملے گا، ملبوسات ملے گا یا لباس ملے گا. کیا ملے گا؟ لباس یا ملبوسات. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی برانڈ جو کپڑوں کا برانڈ ہے اردو میں کچھ لکھتا ہے نا، کپڑے نہیں لکھتا، کیا لکھتا ہے؟ ملبوسات، لباس. عربی زبان میں لباس کہتے ہیں ڈھانپنے والی چیز کو. اور یہ جو ہم نے کپڑا پہنا ہوا ہے اسے لباس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سطر انسانی کو مکمل طور پر ڈھانپنے کے لائق ہے. تو یہ کہلاتا ہے لغت کے بھی اعتبار سے، ادب کے بھی اعتبار سے یہ کہلاتا ہے لباس. جو کہیں سے سطر نمایاں ہو جائے تو جو تم نے پہنا ہوا ہے وہ لباس نہیں کہلایا جا سکتا. کپڑے تو کہہ لو مگر اسے لباس کہا جا سکتا؟ لباس نہیں کہا جا سکتا. اور اللہ رب العزت نے ہمیں لباس پہننے کے لیے کہا ہے، کپڑے نہیں. اللہ نے ہمیں کیا پہننے کے لیے کہا ہے؟ کیا پہننے کے لیے اتارا ہے ہمارے لیے؟ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا، ہم نے تمہارے لیے کیا اتارا؟ اور مزید آیت کا اگلا حصہ اور واضح کر دیتا ہے، یواری سوآتکم، تمہارے پردے کی چیزوں کو ڈھانپے. تمہارے پردے کی چیزوں کو ڈھانپے. سن، پردے کی چیزیں کیا ہیں؟ ایک آسان سی مثال دیتا ہوں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پہ کپڑا نہ ہو. سمجھیں؟ یہ نہیں وہ ہمارے والے مسئلے بتا رہے ہیں. سطر جو نا ناپ سے لے کے گھٹنے تک ہوتا ہے، سطر مسائل لکھے ہوئے وہ اتنے کپڑے میں نماز جاتی ہے. اچھا جنہوں نے مسائل، میں آپ کو سچی ایسے نہیں ہے کہ مسائل نہیں ہوتے، بھی مسائل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ابو غریب جیل میں یہ جو امریکن ظالموں نے پکڑ کے جو بھائیوں کو مسلمانوں کو ڈالا ہوا تھا، ان کے لباس ان سے اتروا لیے گئے تھے. ان کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے، انہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، انہیں وضو نہیں کرنے دیتے، کھانا آپ سمجھے نا، یعنی ان کو وہ باقاعدہ دینی ٹارچر دیتے تھے. بھوکا پیاس، انہیں پتا بھوک پیاسے نے برداشت، مار پیٹے نے برداشت، مذہبی ٹارچر، دینی ٹارچر دیتے تھے. انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، دین پہ کمپرومائز، غیرت مند آدمی، دین کی غیرت جس میں. اب وہاں اگر مثال کے طور پہ اسے سطر ڈھانپنے کو اتنا کپڑا مل جاتا کہ جتنے میں وہ اپنی شرم گاہ کا اگلا پچھلا حصہ ڈھانپ لیتا تو یہ غنیمت تھا. اور نہیں سمجھے؟ اپنی پچھلی شرم گاہ اگلی شرم گاہ ڈھانپ لے، یہی اس کے لیے غنیمت ہوگا نا. تو اب آپ اس سے سطر کی بحث کرو گے، اس سے کرے سطر کی بحث نہیں ہوگی نا. تو مسائل آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے مسائل نہیں ہیں، آ جاتے. لیکن جب ہم مسائل کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد ہمیں کہا گیا ہے اور یہ اسے کہا گیا. ہم تھوڑی پڑے ہیں کسی جیل میں، ہم تھوڑی پھنس گئے کسی سرنگ میں، ہم کسی جو ہے پہاڑ سے اترتے ہوئے گر گئے اور درخت پہ لٹک گئے. کوئی ہمارا کوئی اس طرح کا مسئلہ تھوڑی ہے. ہم اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں، لباس بھی پہن سکتے ہیں، مسجد میں اپنے لیے ستھرا لباس، پاکیزہ لباس رکھ سکتے ہیں. چوچو ٹی شرٹ میں نماز پڑھنے جا رہا ہے، چوچو بنیان میں نماز پڑھنے جا رہا ہے، چوچو شارٹ میں نماز پڑھنے جا رہا ہے. چوچو کے باپ کا دین ہے، جیسے چاہے کر رہا ہے. وہ چھوٹی شرٹ میں چوچو نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے جب رکوع سجدہ کر رہا ہے کولے نظر آ رہے ہیں. بے غیرت کو حیا نہیں ہے. اور سمجھو ذرا بات، یہ مسئلہ یہ نہیں ہے تو پوری چڈی اتار کے آ جا. یہ مسئلہ یہ تو اتنا چست کپڑا پہنے کہ تیرے سطر نمایاں ہو جائے. تو بحث تو سطر دکھنے کی ہے نا. بحث کیا ہے کہ سطر کو ڈھانپنا ہے، سطر نہیں نظر آنا چاہیے. کیا روایت ہے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر؟ غالباً عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی صفوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ سجدے میں سے سر اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سر نہ اٹھا لیں. بھائی عورتوں کی صف بالکل پیچھے لگتی تھی نا مسجد میں.
علیحدہ سے عورتوں کے لیے چھوٹی سی مسجد تھی نا مسجد نبوی ابتدا میں، عورتوں کے لیے علیحدہ یعنی نماز کی جگہ بنانے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، تو عورتوں کی سب پیچھے لگتی تھی۔ اب جب عورتوں کی سب پیچھے لگتی تھی، ایک بیچارے صحابہ اتنی غربت کی زندگی بسر کیے ہوئے، ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر بڑا تفصیل سے پڑھا تھا، صحابہ کی دین میں اہمیت و ضرورت کے عنوان کے تحت۔ وہ ایک کپڑے میں وہ نماز پڑھتے تھے۔ اب جب ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے تو اتنا کہ وہ بس ایک کپڑے کو جسم پہ لپیٹ سکتے تھے، وہ اتنا کپڑا تھا۔ تو ایسے میں سطر دکھنے کا ڈر ہوتا ہے نا، اور خاص طور پہ جب سجدے رکوع جیسی حالت ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دے رکھا تھا خواتین کو کہ جب تک مرد سجدوں سے نہ اٹھ جائیں، کوئی بھی عورت اپنا سر سجدے سے، کیا پتہ لگا، کسی بھی طرح شرمگاہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا میں نے نماز ہی پہ زور کیوں دیا؟ میں نے نماز پر اس لیے میرے بھائیوں زور دیا ہے کہ لباس کی سب سے پہلے جو بحث ہے وہ نماز کے لیے، پھر دیگر تو وہ ہم پڑھ رہے ہیں نا آگے کا حصہ آیت کا، لباس کی اصل بحث نماز کے لیے۔ اس لیے 5 ٹائم نماز پڑھنے والے آدمی کو تو خاص طور پر اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، بغیر دامن والی کوئی لباس نہیں پہنے۔ بھائی مثال ہے، آپ کو بہت پینٹ شرٹ پہننے کا شوق ہے نا، تو شرٹ ایسی پہنو کہ جو آپ کے رانوں گھٹنوں تک آتی ہو اور آپ اسے اندر نہیں کریں پینٹ کے، تاکہ آگے پیچھے سے آپ کا سطر رکوع اور سجدے میں ڈھانپا رہے، کھلے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ کہ اگر آپ کو پینٹ شرٹ پہننے کا اتنا ہی شوق ہے، ورنہ تو بہتر، سب سے بہتر لباس شلوار قمیض۔ آپ یہ نہیں سمجھے گا میں نے پہنا ہوا تو شاید میں اس لیے پہنا، ایسا نہیں، آپ پینٹ شرٹ پہنیں۔ لیکن میں نے کہا نا، سطر کو ہر صورت میں ڈھانپنا ہے۔ ابلیس کیا چاہتا ہے؟ اور سوچو کہ اگر ابلیس نماز میں تمہارا سطر کھلوائے، اس سے بڑی اس کی کامیابی کیا اسے؟ کہ اس نے کہاں تمہارا سطر کھلوایا کہ جہاں کی تم نے اتنی احتیاط کی، اتنی کہ تم نے باقاعدہ اس کے لیے سفر کیا، وضو کیا، ٹھیک ہے، نماز کا انتظار کیا، سنتیں پڑھی، نفلیں پڑھی، امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی، اس میں ایک ایک رکن میں غلطی سے بچتے رہے، خود کو بچاتے رہے، وضو ٹوٹنے نہیں دیا، نماز اپنی مکمل کی۔ اور کہاں جا کے شیطان نے تمہیں پھسلوا دیا؟ جو پہلی شرط تھی سطر، وہاں پھسلوا دیا تو۔ اور اسی طرح روٹین لائف کے اندر بھی آپ سمجھیں، ابلیس جو ہے، ابلیس پہلا کام آدم علیہ السلام کے ساتھ لباس والا کیا نا، تو اب بھی آپ میرے ساتھ بھی پہلا کام کیا چاہتا ہو؟ لباس والا۔ جتنا بھی ہم خود کو اپنے غیر کے آگے ننگا کر سکتے ہوں گے، جتنا بھی بحیثیت مرد، ابھی تو میں نے خاتون عورتوں کی تو بات ہی نہیں کی، بحیثیت مرد ہم اپنے آپ کو جتنا دوسروں کے آگے ننگا کرتا جائیں گے، اتنا شیطان کامیاب ہوتا جائے گا۔ ازار ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، چیپ لگتا ہے، چیپ لگتا ہے، جیسے کہ تو لگتا ہے، پورا وجود تیرا چیپ لگتا ہے، چیپ لگتا ہے۔ لوگ کیا کہیں؟ عجیب سے نہیں، عجیب فیلنگس نہیں ہے۔ بولے چپوڑے، بات یہ ہے کہ جب تو یہ پورے گھٹنوں تک ننگا ہو جاتا ہے شارٹ پہن کے، جب تجھے چیپ نہیں لگتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ذات ٹخنوں سے اوپر رکھنا، دیکھو اللہ تعالیٰ بھی کیسی منوسیت طاری کرتا ہے، آپ اندازہ کریں۔ جب آدمی سنت کو جان بوجھ کر تحقیر کرتے ہوئے چھوڑتا ہے، اللہ اس پہ دیکھو کیسی منوسیت طاری کرتا ہے کہ وہ جب تم نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ٹخنا ننگا نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے تمہاری کولوں کی لکیریں دکھوا دی۔ پینٹ چو ہمارا بلگر کالا انگریز آدھے کولوں پہ پینٹ ڈال کے گھوم رہا ہے، پیچھے سے لکیر نظر آ رہی ہے اور اس پہ بڑا فخر محسوس کر رہا ہے، چو یہ نہیں دیکھ رہا کہ ابے تجھے ابلیس نے ہمارے آگے ننگا کروا دیا، بے شرم۔ شارٹ پہن رہا ہے وہ گھٹنوں تک، ہاں فیشن ہے، فیشن ہے۔ ابے تو نے بچپن میں کبھی چڈی پہنی تھی؟ یہی نہ کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، آج تو بڑے اطمینان سے چڈی پہنے پھر رہا۔ مسئلہ یہ نا کہ وہی میں نے عرض کیا، بات ساری یہ ہے ہم سمجھیں ابلیس سے یارانہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی ہونا یہ چاہیے تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں یار یہ کیا ہے، میں کیوں آخر مجھے بے چینی ہو رہی ہے، سنت پہ عمل کرنے مجھے بے چینی ہو رہی ہے، اس پہ عمل کرنے سمجھ جاؤ یہ ابلیس ہے۔ وہ سنت کو تمہاری نظروں میں حقیر کر رہا ہے اور اس کو تمہاری نظروں میں
مزین کر کے دکھا رہا ہوں، بڑا اچھا لگوں گا میں، کولے دکھا کے بڑا اچھا لگوں گا میں. سمجھے ذرا بات. اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اللہ نے تمہارے لیے لباس نازل کیا تاکہ تم اپنے پردے کی چیزوں کو تم چھپاؤ. اب دیکھیں خاتون، عورت، اب اگر خدا نہ خواستہ عورتیں مجھے سن رہی ہوں گی نا تو یقین کریں ابھی سے جو نا دامن اٹھا لیا ہوگا، بعض نے تو کرے کوئی ہمارے خلاف ابھی بد دعا دیویں گی. سنو ذرا بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المراۃ عورۃ، عورت پوری پردہ ہے. عورت پوری کی پوری نہیں سمجھے. عورت کے بال پردہ ہیں، عورت کے ناخن پردہ ہے، عورت کی آواز پردہ ہے. سمجھ میں آئی میں کون سی عورتوں کا بات کر رہا تھا میں؟ وہ جو ناٹ خوانیوں میں پیسے بٹور رہی ہیں، فلانی باجی صاحبہ. اور سوشل میڈیا کے اوپر اشتہار آیا، 8 خوبصورت قسم کی عورتوں کی تصویر بنی ہوئی گول دائرہ، فلانی باجی صاحبہ، فلانی انعام یافتہ باجی صاحبہ، باجی صاحبہ ننگے چہرے بیٹھی ہوئی ہیں، باجی صاحبہ مسکرا رہی ہیں کیمرے کو دیکھ کے چوچ. ایسے ہی لے جائے گا فرشتہ بھی، یوں ہی لے جائے گا. سنو ذرا بات. المراۃ عورۃ کس نے فرمایا؟ جس کی نعت پڑھنی ہے، بے شرم بے غیرت جس کی نعت پڑھنی ہے نا، انہوں نے کہا ہے المراۃ عورۃ، عورت پوری کی پوری پردہ کرے گی، پوری چھپائی جائے گی. فَإِذَا خَرَجْتَ اسْتَشْرَفَ الشَّيْطَانُ، کیونکہ جب یہ نکلتی ہے شیطان تاکلا آ کے بیٹھ جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ بھائیوں نے شاہ لطیف ڈیری دیکھی ہوئی لطیفہ باد، اس کو بالکل برابر میں ایک کیبن ہے. میں وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ ٹی وی لگا چھوٹا، سننا بڑی توجہ طلب بات ہے. ٹی وی لگا چھوٹا، اس پہ کیوں ٹی وی چل رہا ہے، نعت خوانی کا پروگرام آ رہا، سننا توجہ سے. ایک آدمی نا یوں دیکھ رہا، اس عورت نعت پڑھ اس کو یوں دیکھ رہا، یہ پان والا کیبن اور یہ ایسے. سنو ذرا توجہ سے سننا، بڑی بڑی عبرت آمیز بات. اچانک سے یہ جو یوں دیکھ رہا تھا نا ہاتھ باندھے، اچانک سے اس کے منہ سے یا دعا کر ہیں اس سے میری شادی ہو جائے. اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حرف حرف سچا ہوتا دیکھا میں نے، حرف حرف. المراۃ عورت فَإِذَا خَرَجْتَ اسْتَشْرَفَ الشَّيْطَانُ، عورت پوری کی پوری چھپائی جائے گی، کیونکہ جب یہ کھولی جاتی ہے شیطان تاک لگا کے بیٹھ جاتا ہے. دیکھو یہی پردے میں ہوتی تو یہ آدمی اس کے لیے بات کر سکتا تھا، دعا کر اس سے میری شادی ہو جائے. وہ باپ، وہ بھائی، وہ اگر بیٹا ہو تو مثال کے طور پہ برابر میں کھڑا ہوتا ہے، یہ جملہ یہ بول رہا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کی کیفیت؟ اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ باپ یہ سن رہا ہوتا اپنی بیٹی کے لیے، پہلے میری بیٹی ٹی وی پہ آ رہی ہے، یہ تو ایک بات ہو گئی. میری بہن ٹی وی پہ آ رہی ہے، یہ بھی ایک بات ہو گئی. لیکن تیری بیٹی یا تیری بہن کو دیکھ کے آدمی یوں بول رہا ہے اس سے میری شادی ہو جائے. بہت بےغیرتی میں بھی ٹاپ لیول کا ہونا چاہیے پھر تو، جو اس کو سن کے برداشت کر لے. کوئی لیول کم نہ ہو بےغیرتی میں تیرا، ورنہ تو آدمی کا دماغ گھوم جائے گا نا یار یہ کیا ہو گیا. جب جملہ کہنے والا کہہ رہے دعا اگر اس سے شادی ہو جائے تو وہ دیکھ رہا ہے نعت پڑھ رہی ہے. اسی سے اس مسئلے کو سمجھو. کوئی کہنے کہ ہم نیک مقصد کے لیے نکال رہے ہیں تو بولو بے شرمو، نیک مقصد کے لیے عورت کو کبھی مسجد نماز پڑھانے خطبہ سنانے لایا ہو؟ بے غیر تو بے شرمو کبھی اس کے لیے لایا ہو؟ نہیں. عید پڑھانے لایا ہو؟ نہیں. بات تمہیں پردے یاد آتے ہیں؟ بے غیر تو چوک کے اوپر لوگوں کی نظروں میں لانے کے لیے عورتوں کو اکٹھا کروا کے نعت خوانی کے نام پہ سب کو دیدار شریف کروانا، اس کو تم دین کی ترقی و ترویج سمجھتے ہو. اور آپ دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے، ہم بازاروں کا تو ابھی ذکر نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کے لیے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نہ ہی ان سے بات کرے گا، نہ ہی ان کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. 3 قسم کے لوگ. پہلا بوڑھا زانی، دوسرا ہمیشہ شراب پینے والا، اور تیسرا دیوس. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول دیوس کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ وہ بے غیرت ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے اندر اللہ کے دین کے مخالف کوئی بات دیکھ رہا ہو اور انہیں سمجھائے نہیں، انہیں روکے نہیں. بے پردہ عورتیں گھر کی نہیں سمجھا رہا، بے غیرت بنا پھر رہا ہے. ارے بھائی تجھے مارنے پیٹنے کے لیے کون بول رہا ہے، یا تجھے ڈانٹنے دھمکانے کے لیے کوئی کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ مگر جس طرح تو دیگر باتوں کے لیے تربیت کر سکتا اپنی ماں بہن بیٹیوں کی، اس کی تو اس کے لیے نہیں کر سکتا، پردے کے لیے نہیں کر سکتا. تو عورت کا چہرہ پردہ ہے، ہاتھ پردہ ہے، پیر پردہ ہے، اس کی آواز پردہ ہے. یہ سمجھیں آپ بات. سورہ احزاب کے اندر ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے آیت اتاری ہے کہ تم پردے کے پیچھے سے بھی کسی سے اس طرح بات نہ کرنا مرض دل رکھنے والوں کے مرض بڑھ جائیں. اور بھائی میرے، اور نہیں سمجھے کچھ بات، یعنی اس کا مطلب عورت کی آواز بھی سطر ہے. اب آپ اس کو کسی بھی نام پر، نعت خوانی کے نام پہ، فلانے کے نام پہ، اس کے نام پہ لاؤڈ لگا اور بٹھا دو، بڑا دین کا کام ہو رہا ہے بھائی، بڑی سرکار کی تعریف ہو رہی ہے. یہ تعریف ہو رہی ہے، بےغیرتی یہی ہے، یہ بے شرمی یہی ہے. اور سمجھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرات عورتن، سب سے پہلے آپ کی بیٹی کا کردار دیکھ لو، چھوڑ دو سب کو، چھوڑ دو. یہ جنہوں نے یہ بات فرمائی ہے نا، کوئی کہے نہیں آپ اس حدیث کا مطلب غلط لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. ابے تو بھائی نبی کے گھرانے والوں نے جو اس کا مطلب لیا وہ دیکھ لیتے ہیں. صحیح. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آخری ایام کی وصیتیں کر رہی ہیں، تو ان میں ایک وصیت کیا کی اپنے شوہر کو، اپنے شوہر کو ایک وصیت کیا کی، میرا جنازہ رات میں لے کے جائیے گا، میرا جنازہ رات میں لے کے جائیے گا، میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے. لے لو اس حدیث کا مطلب، لے لو نبی کے گھرانے سے لو. سب سے پہلے 11 ازواج میں سے 3 پہلے تو مسلمان نہیں تھی نا، اور نہیں سمجھے، 11 ازواج میں سے 3 پہلے تو مسلمان نہیں تھی نا بھائی. چلو چھوڑو، صفیہ انہیں تو سب جانتے ہیں نا، یہودی سردار کی بیٹی تھی. بھائی اگر مثال کے طور پہ اس حدیث کا مطلب چہرے کا پردہ نہیں ہے تو صفیہ تو پردہ کرتی نہیں تھی نا. کوئی کہے عربوں کا ٹریڈیشن ہے، ابے تو یہود کا تو نہیں تھا، وہ پہلے تو پردہ نہیں کرتی تھی نا. کہ کوئی کہے وہ ثقافتی معاملہ تھا، یہ کوئی ثقافتی معاملہ نہیں ہے. وہ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ ازدواج کے اندر بنتے کے ساتھ ہی انہوں نے پردہ کیا. کبھی دیکھا کسی نے بتایا آج تک صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا حلیہ یہ تھا؟ خواتین میں بھائی جو خواتین نبی کے ازواج یا آپ کے اہل بیت سے تعلق رکھنے والی صحابیات، ان کی باتیں بتاتی تو ہیں نا، حلیہ کیوں نہیں بتاتی ہیں؟ صفیہ کا تو بتا دیں، ان کا بھی نہیں پتا ہمیں حلیہ. کیوں نہیں پتا؟ دیکھا ہی نہیں کسی نے، عورت نے نہیں دیکھا. مرد تو دیگر بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت دیکھ نہیں سکتی. میں صرف بتانا کیا چاہ رہا ہوں، نقطہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مکمل طور پر پردہ قرار دیا. اچھا سنیں ذرا بات کو بھائی، مسئلہ ہے یا نہیں؟ سنیں ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ عورت کی نماز جسم ڈھانپے بغیر نہیں ہوتی. بالغ عورت کی نماز جسم ڈھانپے بغیر نہیں ہوتی. آپ سمجھو ذرا، اللہ تعالیٰ نے جتنی آسانی نماز میں دی ہے نا، کسی اور چیز میں نہیں دی ہے. اور بھائی نہیں سمجھے، بنی اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل میں مسئلہ تھا کہ اگر پیشاب کے قطرے لباس پہ لگ جاتے تھے وہ دھوتے نہیں تھے، کاٹتے تھے. میں نے سورہ بقرہ میں پورا تفصیل سے بتایا تھا. بنی اسرائیل میں یہ مسئلہ تھا ان کی فقہ میں کہ وہ پیشاب کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوتے نہیں تھے، کیا کرتے تھے؟ کپڑا کاٹ دیتے. ہمارے لیے کیا حکم؟ پانی پاک ہے، پاکی دیتا ہے، دھو لو نماز پڑھ لو. ایسا نہیں، لباس ایک کپڑا جس سے آپ جسم ڈھانپ سکتے ہو، نماز پڑھ لو. لمبا چوڑا آپ کو 3 پیس سوٹ پہن کے آئیے گا، ریڈ کارپیٹ پارٹی ہے، ایسا کچھ ہے؟ بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہو تم، ابھی 2 ٹکی کا وزیر کے آگے جاؤ گے نا تو
کیا پہن کے جانا ہے؟ تم وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس جا رہا ہے؟ نہیں سمجھے ہو کچھ بات کہنی؟ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، کیسا لباس پہننا چاہیے؟ امیروں کے صوفے ادھر لگے وہ آگے، ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے محمود اور ایاز امیروں کے صوفے آگے لگاتے ہیں۔ نہیں سمجھے کچھ بات؟ یہ سنیں کہ باقاعدہ بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے جب کھڑے ہیں تو جسم ڈھانپا ہوا، ہاں لباس دھلا ہوا، پڑھ لو۔ کوئی سونے کا لباس، کوئی چاندی کا لباس، کوئی مہنگا لباس، کوئی یہ لباس، کوئی وہ لباس پہننے کی ضرورت تمہیں نہیں۔ جسم ناپاک ہو گیا، ابھی سننا ذرا، شیمپو، سوپ، کنڈیشنر، باڈی اسپرے، ایسے یہ پارٹی میں جائے گا تو یہ سب کرے گا، اور وہاں کیا ہے؟ اب آدھا دھڑ دھویا، ہاتھ صاف کیے، وضو کیا، خلال کیا، سر کا مسح کیا، پورے جسم پہ پانی بہایا، پیر دھو لیے، چل بھائی کپڑے پہن، نماز پڑھ۔ غریب سے غریب آدمی بھی پاکی حاصل کر کے جائے بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے جا کے کھڑا ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کتنی آسان ہے نا؟ کتنی آسانی ہے۔ لیکن سمجھے ذرا بات کو، عورت کو کیا کہا؟ جسم نہیں ڈھانپا ہوا، واپس پورا جسم ڈھانپو گی پھر نماز ہوگی۔ بادشاہوں کے بادشاہ نے جب اپنے بندوں کے لیے اتنی آسانیاں کی تو سب سے آسان عورت کے لیے کیا تھا؟ جسم پورا ڈھانپ لے۔ اب سمجھو ذرا اس بات کو، وہی عورت بغیر جسم ڈھانپے، جسم ڈھانپ سمجھے نا، ہمارے یہاں تو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے ابھی لباس اور کپڑے کے فرق بتایا نا، کہ لباس اور کپڑے میں کیا فرق ہوتا ہے ابھی بتایا نا میں نے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے نا تو آپ مہذب ہیں، بھلے اس میں کچھ بھی ننگا نظر آ رہا ہو۔ اب بھائی نہیں سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟ افریقہ کے رہنے والے غیر مہذب ہیں، جنگلی ہیں، کیسے پتا؟ ننگے جسم کا پتوں سے ڈھانپتے، ننگے نظر آ رہے ہوتے۔ بھائی غیر مہذب ہونے کی ہم نے ہی تعریف کیا کر دی؟ ننگائی بد تہذیبی کی علامت ہے، اور وہی بغیر پتے پہنے ہو رہی ہو، نہیں سمجھے؟ وہی بے حیائی، اسی فحاشی، اسی ننگائی کو اگر تم وہ پتوں سے کس سے کر رہے ہیں، تم کپڑوں سے کر لو، تم کیسے مہذب کہلاؤ گے؟ تعریف بدلی ہے، شکلیں بدلی ہیں، تعریف تھوڑی بدلی ہے۔ بد تہذیبی کی تعریف تو وہی ہے جو تم نے کی تھی، یا وہ چینج ہو گئی؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ فرمایا یہ لباس کس لیے ہے؟ یواری سوآتکم، یہ تمہارے پردہ بدن کو ڈھانپنے کے لیے ہے۔ تو جو سمجھے ذرا اس بات کو، یواری میں سب سے پہلے تو جو چیز ہے وہ تو میرات ہے، یعنی عورت مونس، المرات عورت، عورت پوری کی پوری چھپائی جائے گی۔ فَإِذَا خَرَجْتَ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، کیونکہ جیسے ہی یہ کہیں سے کھلے گی وہیں سے شیطان طاق لا کے بیٹھ جائے گا۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح بخاری کتاب اللباس کے اندر، صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر دو مقامات پر رسول اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی بات اپنی امت کے لیے عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ بہت طویل تفصیل ہے اس حدیث کی، میں صرف ایک نقطے کی طرف توجہ دے رہا ہوں، ایک، اور وہ کیا؟ پردے سے بھاگنے کی کوشش، یہ فتنہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ پردے سے بھاگنے کی کوشش یہ کیا ہے؟ عرب علاقے کہ جہاں کیسا بھی صحیح پردہ موجود ہے، وہاں جنسی حوادثات کتنے پیش آتے ہیں؟ اگر ہم ایوریج کے حساب سے بات کریں تو 100 میں 20%، یہ بھی میں بہت زیادہ نمبر دے رہا ہوں، 100 میں 20%، یہ سمجھ لیں میں نے بہت زیادہ نمبر دے دیا ہے۔ اور دنیا کے وہ علاقے ہیں جہاں پردہ 20% ہے، وہاں جنسی حوادثات، جنسی استحصال، گینگ ریپ، یہ جو چیزیں ہیں 100%، ہونا ہوتا 80% تو ہے۔ آپ سمجھے ذرا بات،
وہ چیز جس سے عورت کی عزت کو تحفظ تھا، میں نے ابھی بتایا نا، ابلیس تمہارا دشمن ہے، اس نے کیا کرا؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ ان کا پردہ بدن. تو سب سے پہلے کیا کرا اس نے؟ ایک پلے کارڈ لکھ کر دیا. اس نے ایک پلے کارڈ لکھ کے دیا. پلے کارڈ پہ ابلیس کیا لکھ کے دے رہا تھا؟ میرا جسم میری من، تیرا جسم تیری من. ہاں پکی بات، بالکل پکی. ہاں برقع پہن کے نا جہاز میں آئیو، ایئر ہوسٹس کی جاب ہے، برقع پہن کے جہاز میں ایسی ٹرائی. بس ایک سفر تو نے کیا کرنا ہے تو ایئر ہوسٹس جاب ہے، ایک سفر تو نے کرنا ہے برقع پہن کے، کیونکہ تیرا جسم ہے، تیری مرضی. کرے گی نہیں، کیوں؟ جاب سے نکال دیا ہوں، اس کے خلاف رپورٹ کرنا کیونکہ تیرا جسم تیری مرضی. سمجھے ہو یا نہیں؟ اصل میں بات کیا ہے؟ یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان آدمی کو چھو کے خپتی کر دیتا ہے. عقل کام کرتی، جس کو بہت عقل مندی والی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ بے وقوفی والی بات ہوتی ہے. تفصیل تو اور بھی وقت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.